السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آئیے شاعری سیکھتے ہیں سیریز میں آج ہم لوگ جانیں گے حروف، بحر، رکن، وزن اور تختی کے بارے میں۔ یہ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہوگی لیکن بہت کارآمد ہوگی، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہوگی جو شروعات سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ جنہوں نے بہت کچھ جان لیا ہے ان کے لیے شاید یہ ویڈیو صحیح نہ ہو، کیونکہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہوں ہو سکتا ہے ان کے لیے ریپیٹ ہو، لیکن نئے لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہوگی۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حروف کی۔ حروف دو طرح کے ہوتے ہیں، متحرک کہتے ہیں یا ساکن کہتے ہیں ان کو۔ جن حروف پر زبر، زیر یا پیش کا استعمال ہوتا ہے انہیں متحرک کہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھیں منازل، منزل کی جمع منازل۔ تو میم پر زبر ہے، نون الف زبر ہے، زے اور لام مل کر ذل ہو گیا، یعنی میم زبر ما، نون الف زبر نا، زے لام زیر ذل، منازل۔ تو آپ اس کو دیکھیں، میم پر زبر ہے، نون پر زبر ہے، الف پر جزم ہے، زے میں زیر ہے اور لام میں جزم کا استعمال کیا گیا۔ تو جن حروف پر زبر، زیر یا پیش ہے انہیں متحرک کہیں گے۔ آپ اس کو جان لیں، جن حروف پر زبر، زیر یا پیش ہے تو انہیں متحرک کہیں گے، اور جن پر جزم ہے انہیں ساکن کہیں گے۔ بس یہی بہت آسان ہے۔ اس میں منازل میں آپ دیکھیں، میم، نون اور زے یہ متحرک ہے، جبکہ الف اور لام یہ دو حروف ساکن ہیں۔ اب اسے بھی دیکھیں، جس حرف کو اکیلا پڑھا جائے اس کے نیچے ایک یا پھر اس طرح کا نشان لگاتے ہیں جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک ڈاٹ کا نشان لگاتے ہیں۔ جیسے میم کو اکیلے پڑھ رہے ہیں، میم کو کسی کے ساتھ جوڑ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، تو میم کے نیچے ہم ایک نشان لگائیں گے۔ نون کو الف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نون الف کے ساتھ جڑا تو اس کا مطلب دو حروف ایک ساتھ جڑ گئے، تو اس کے نیچے دو نشان لگے گا یا پھر دو لکھ دیں گے۔ یہ تختی میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور بعد میں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس حرف کو اکیلے پڑھیں گے اس کے نیچے ایک نشان، اور جس حرف کو کسی دوسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے نیچے دو نشان لگائیں گے۔ بس یہی پہچان ہے۔ اب تختی کرنے کی طرف چلتے ہیں اور باقی باتیں ہو رہی ہیں۔ منازل کی طرف ایک بار اور دیکھتے ہیں۔ منازل، اس کے مطابق منازل کو ہم دو طریقے سے ظاہر کر پائیں گے۔ منازل، میم کو اکیلے پڑھا میں نے تو ایک نشان، نون کو الف کے ساتھ پڑھا تو پھر اس کے لیے دو نشان، زے کو لام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے دو نشان، یعنی ایک دو دو، یا پھر نشان میں لگائیں گے تو اس طرح نشان لگائیں گے۔ یا پھر ایک اور طریقہ جو اس کا ہے کہ آپ نے دیکھا میم متحرک ہے تو متحرک لکھا، نون متحرک ہے تو متحرک لکھا، الف ساکن ہے تو سین لکھ دیا، زے متحرک ہے تو میم لکھ دیا، اور لام ساکن ہے تو سین لکھ دیا۔ اب دیکھیں منازل اور فعولن ایک ہی وزن پر ہے کہ نہیں، آپ دیکھ لیں، فعولن، منازل بالکل ایک ہی ہے۔ اس طرح آپ پہچان کر لیں گے کہ کون سا لفظ کس رکن پر آتا ہے، کون سی بحر میں آتا ہے، اور اس سے آپ کی بحر کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں بحر کس کو کہتے ہیں۔ جس وزن پر شعر کہا جاتا ہے اس وزن کو بحر کہتے ہیں۔ بحر چند کلمات موضوع کا نام ہے جن پر شعر کا وزن ٹھیک کیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کسی شعر کے متحرک اور ساکن حروف کی ایک خاص تعداد اور ایک خاص ترتیب کا نام بحر ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں فیلن، 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 فیلن۔ فے یعنی فے کو عین کے ساتھ پڑھا تو اس کے نیچے دو نشان، لام کو نون کے ساتھ پڑھا اس کے نیچے دو نشان، فیلن، 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 یعنی دو 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 اور دو دو۔ یہ تو ایک مصرع ہوا، اس کے نیچے بھی ہم کو اسی طرح لکھنا ہے، فیلن، 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 اور وہاں بھی ترتیب بالکل اسی طرح رہے۔ اب وہاں کی ترتیب اگر کہیں ہو جائے دو ایک دو ایک تو پھر وہ وزن میں نہیں آئے گا۔ آپ جان لیں، آپ نے ترازو دیکھا ہی ہوگا، تو ایک طرف 1 کلو رکھیں گے تو دوسری طرف سامان بھی 1 کلو ہی رکھنا پڑے گا، تبھی وہ برابر کہلائے گا۔ اگر اوپر والے مصرے میں دو دو جو دیا ہوگا اس طرح ہو تو دوسرے مصرے میں بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے۔ یہاں پر تو دو دو دیا ہوا ہے
کچھ بحر ایسے بھی ہیں جہاں پر 1 2 1 2 2 1 اس طرح کا ہوتا ہے، تو اوپر جو ترتیب ہے نیچے بالکل اسی طرح کی ترتیب رکھیں، یہی وزن کہلاتا ہے۔ اور بحر کیا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا فیلن 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 فیلن، یہ ایک بحر ہے۔ آپ نے اس میں دیکھا کہ 8 حروف متحرک ہیں اور 8 حروف ساکن ہیں، اور تمام کے تمام متحرک اور ساکن حروف جو ہیں وہ ایک ترتیب سے رکھے گئے ہیں۔ اسی ترتیب سے آپ کو، اگر آپ غزل کہتے ہیں تو جتنے بھی اشعار ہوں گے اسی ترتیب سے ہونے ضروری ہیں۔ آگے دیکھیں، جیسے دیکھیے ایک تختی میں کر رہا ہوں۔ کبھی تو آسماں سے چاند اترے جام ہو جائے، تمہارے نام کی ایک خوبصورت شام ہو جائے۔ یہ بشیر بدر کی غزل کا مطلع ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میں خود بھی احتیاطاً اس طرف سے کم گزرتا ہوں، کوئی معصوم کیوں میرے لیے بدنام ہو جائے۔ تو اب یہاں دیکھیں، کبھی تو آسماں سے چاند اترے جام ہو جائے، مفاعیلن 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 مفاعیلن۔ آپ نے دیکھا یہاں پر 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 اس طرح کا ہے یہ۔ تمہارے نام کی ایک خوبصورت شام ہو جائے، یہ دوسرا مصرع ہے، تو اس میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے 1 2 2 2 1 2 2 2۔ جو اوپر کی ترتیب ہے بالکل نیچے بھی اسی طرح کی ترتیب ہونی چاہیے، تبھی اس کو وزن میں کہیں گے۔ اور وزن کیا ہے؟ اس کو تو وزن کہا، اور یہ اوپر اور نیچے جس ترتیب کا ہم خیال کر رہے ہیں وہی بحر ہے۔ جیسے مفاعلن 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 مفاعلن، یہ ایک بحر ہے۔ اور جب ایک بحر کا خیال ہم رکھ رہے ہیں دونوں مصروں میں، اسی کو ہم وزن کہیں گے۔ اس کو بہت آسان طریقے سے آپ سمجھیں، یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ فعولن 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 فعولن، یہ میں نے اوپر دیا اور نیچے دیا۔ تو آپ نے دیکھا فعولن کتنی بار لکھا گیا؟ تو 8 بار لکھا گیا۔ تو یہ کون سی بحر ہے؟ تو اس بحر کا نام ہے بحر متقارب مسمن سالم۔ مسمن مانے ہوتا ہے 8 اور سالم مانے مکمل۔ تو یہ فعولن کو کتنے بار لکھا گیا؟ کتنی بار لکھا گیا؟ تو 8 بار لکھا گیا، تو اس کو مسمن کہتے ہیں، بحر متقارب مسمن۔ اگر فعولن فعولن کو 3 بار لکھا جاتا، یعنی 3 اوپر 3 نیچے 6 بار لکھا جاتا، تو اس کو کہتے ہیں بحر متقارب مسدس سالم۔ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، گھٹا بھی سکتے ہیں۔ اس میں رکن کتنے ہیں؟ تو فعولن کتنی بار استعمال ہوئے ہیں؟ تو 4 بار استعمال ہوئے ہیں، تو ایک فعولن کو ایک رکن کہیں گے۔ تو اس بحر میں 8 ارکان ہیں، رکن کی جمع ارکان ہے، تو اس بحر میں 8 ارکان ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے سمجھ لیا بحر کون سی ہے؟ تو بحر اوپر اور نیچے کے مصرے کا ایک طرح کا ہونا، یعنی ایک ہی استعمال ہو، ایک ہی ترتیب ہو اوپر اور نیچے کے مصرے کی، تو اسی کو بحر کہتے ہیں۔ اور بحر میں جتنی بار جو کچھ استعمال ہوا ہے، جو رکن استعمال ہوا ہے، جو ٹکڑے استعمال ہوئے ہیں، اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ اور وزن کس کو کہیں گے؟ آپ نے دیکھا کہ اوپر جس طرح لکھا گیا فعولن فعولن، اسی طرح نیچے بھی اسی طرح ہونا چاہیے، اس کو وزن کہیں گے۔ یہ ابتدائی ویڈیو تھی، یہ بہت گہرائی کے ساتھ نہیں تھی۔ انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد بہت اچھی ویڈیو دوں گا، کیونکہ ایک ایسی کتاب میرے مطالعے میں ہے جس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے بیچ میں شیئر کروں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔